لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك۔ احرام کے لباس کو پہن لیا، اس کے بعد آپ جب میقات پر پہنچیں گے نا، جو پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کے لیے میقات ہے وہ ہے یلملم، یمن والوں کا یہ ہے یلملم جگہ، اور یہ ہوائی سفر میں جدہ پہنچنے سے کوئی 20 منٹ پہلے آتی ہے۔ سعدیہ بھی اس جگہ کا نام ہے۔ ہوائی جہاز والے مسافروں کو وہ اعلان کر دیتے ہیں، بتاتے ہیں، پہلے بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم آدھا گھنٹہ بعد میقات پر پہنچ جائیں گے، ان کو بتایا جاتا ہے، حاجی بتا دیتے ہیں کہ ہمیں میقات کا بتا دینا، تو پھر وہ اعلان کر دیتے ہیں جہاز کے اندر، اور پھر جب وہ جہاز بالکل میقات کے برابر میں ہوتا ہے پھر وہ اعلان کرتے ہیں اس وقت ہم میقات پر ہیں۔ جب آپ کا جہاز، فلائٹ آپ کی پہنچ جائے میقات پر، تو پھر آپ نے یہ لفظ بولنے ہیں، لبیک اللہم عمرۃ۔ یہ حج کی نیت نہیں ہے، یہ حج کے عمل میں داخل ہونے کے الفاظ ہیں۔ نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت زبان کا فعل نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کو آپ کے گھر سے نکال کر ہوائی جہاز پر چڑھا کر یہاں تک جو چیز لے کر آئی ہے نا، یہ لباس پہنا کر، اسی چیز کا نام نیت ہے، اور وہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں اور میں نے یہ لباس کس لیے پہنا ہوا ہے، وہ اسی چیز کا نام نیت ہے، وہ آپ کے دل کے اندر پہلے دن سے موجود ہے، جب سے آپ نے پیسے جمع کروائیں کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ اس کو، نیت کو زبان سے نہیں ادا کیا جاتا۔ اسلام کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کی نیت زبان سے پڑھی جاتی ہو۔ نیت ہر عبادت کا نیت جو ہے نا وہ دل سے ہوتی ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو لفظ ہیں لبیک اللہم عمرۃ، یہ عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کے لیے ہیں۔ ان کی حیثیت وہی ہے جو ہم نماز میں داخل ہونے کے لیے کہتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو یہ اللہ اکبر نیت نہیں ہوتی، یہ نماز میں داخل ہونے کا عمل ہے۔ اسی طرح عمرے میں داخل ہونے کا عمل یہ ہے کہ بندہ کہے لبیک اللہم عمرۃ، اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ بھی الفاظ پڑھ لیں، اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، تو یہ الفاظ بھی پڑھنا ثابت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کئی لوگ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی، اور اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں، وہ والی دعا ثابت نہیں ہے۔ صرف یہ لفظ ہیں اللہم لبیک عمرۃ، یا یہ لفظ ہیں اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، اے اللہ یہ حج ہے جس میں نہ کوئی ریاکاری ہے اور نہ کوئی شہرت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تلبیہ شروع کر دینا ہے بلند آواز سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ مسلسل بلند آواز سے اس تلبیہ کو پڑھتے ہی جانا ہے، اور یہ پڑھتے رہنا ہے ہوائی جہاز میں بھی، ایئرپورٹ پر اتر کے بھی، بس پر سوار ہو کر بھی، حتیٰ کہ آپ کو مکہ مکرمہ کے گھر نظر آنا شروع ہو جائیں۔ تو جب مکے کی آبادی، مکہ کا شہر اور گھر نظر آنا شروع ہو جائے، پھر یہ تلبیہ بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد تلبیہ نہیں پڑھنا، تلبیہ کو روک دینا ہے، لبیک اللہم لبیک کو۔ اور یہ مردوں نے بھی بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور عورت کی آواز سے اگر فتنہ نہ ہو، فتنے کا ڈر نہ ہو، تو وہ بھی بلند آواز سے پڑھے گی، بے شک غیر محرموں تک اس کی آواز پہنچے۔ عورت کی، مسلمان عورت کی آواز شریعت میں پردہ نہیں ہے، اس کا جسم پردہ ہے، اس کی آواز پردہ نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلند آواز سے تلبیہ پڑھ رہی تھیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنا اور پوچھا یہ کس کی آواز ہے، تو کہا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آواز ہے یہ۔ تو عورتیں بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھتی ہیں۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل حج کے بارے میں، آپ نے فرمایا افضل الحج الحج والسج، سب سے افضل حج وہ ہے جس میں شور مچایا جائے تلبیہ کا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کثرت سے بلند آواز سے پڑھا جائے، اور جس میں خون بہایا جائے یعنی قربانیاں کی جائیں، یہ حج سب سے افضل حج ہے۔ اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی چیز بندے کا تلبیہ، انسان کا تلبیہ سنتی ہے، کوئی درخت سنتا ہے، کوئی پتھر سنتا ہے، کوئی انسان سنتا ہے، کوئی چیز سنتی ہے، قیامت والے دن ہر شے اس بندے کے حق میں اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دے گی۔ یہ تلبیہ پڑھنے کی فضیلت ہے بہت بڑی۔ تو بہت سے لوگ وہ نہ تو جب میقات پر پہنچتے ہیں ان کو یہ لفظ کہنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ کسی نے سکھایا ہوتا ہے، نہ ان کو بتایا ہوتا ہے، نہ ان کو پرواہ ہوتی ہے۔
میں ایک مرتبہ گیا، میں نے دیکھا سارے کے سارے لوگ جب میقات پر جہاز پہنچا انہوں نے اعلان کیا، سب سوئے ہوئے تھے، کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ ہم میقات پر سے گزر رہے ہیں اور ہم نے یہاں سے تلبیہ کہنا ہے اور لبیک اللہم عمرۃ کہہ کر اپنے عمل اپنے فریضے کو شروع کرنا ہے، پتہ ہی نہیں، سب سوئے ہوئے ایسے گزر گئے اور کوئی تلبیہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ ہم مکہ پہنچ کر اپنا جدہ پہنچ کر پھر جدے سے آگے تلبیہ پڑھتے ہی نہیں، لوگ شرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ افضل حج یہ ہے کہ اس میں بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے اور قربانی کی جائے۔ تو یہ جب یہ احرام پہنا ہوا تھا، آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میقات پر پہنچ کر لبیک اللہم عمرۃ کہا، تو یہ احرام، یہ لباس اب آپ کا احرام بن گیا، اس سے پہلے احرام نہیں تھا، اور اس احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو گئیں۔ وہ پابندیاں کیا ہیں؟ آپ نے اپنے جسم کا اس کے بعد کوئی نہ ناخن کاٹنا ہے، نہ کوئی بال کاٹنا ہے، اور نہ ہی جو ہے نا خشکی کا شکار کرنا ہے محرم نے، نہ منگنی اور شادی کے کسی کام کو سر انجام دینا ہے احرام کی حالت میں، اور نہ ہی ازدواجی تعلقات قائم کرنے ہیں، اور نہ ہی خوشبو والی کوئی چیز احرام باندھنے کے بعد استعمال کرنی ہے۔ خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کرنا، خوشبو والا کوئی تیل بھی استعمال نہیں کرنا، اور خوشبو بھی استعمال نہیں کرنی۔ یہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ کون کون سی؟ خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں تراشنا، منگنی اور شادی کی کسی عمل کو اختیار نہیں کرنا، اور ازدواجی تعلقات زوجین نے وہ قائم نہیں کرنے جب تک عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ 5 پابندیاں ان پر لاگو ہیں۔ تو مکہ پہنچ کر آپ نے تلبیہ روک دیا، آپ کو آپ کے وہ معلم آپ کے ہوٹل میں لے جائیں گے۔ ہوٹل میں پہنچ کر بے شک آپ تھکے ہوئے ہیں تو آرام کریں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کا، اسلام کا، کہ مکہ میں پہنچتے ہی سب سے پہلے جا کر آپ نے سب سے پہلا کام ہی عمرہ شروع کر دینا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے عمرہ اس وقت کرنا ہے جب آپ بالکل فریش ہوں، تازہ دم ہوں، اور آپ اچھے طریقے سے صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ عبادات سر انجام دے سکیں۔ تھکے ہوئے بندے کو جو ہے نا وہ فریش جو نہ ہو، وہ صحیح معنوں میں یہ عبادات سر انجام دے ہی نہیں سکتا۔ تو آپ اپنے ہوٹل پہنچے، اپنا سامان رکھیں، اگر آرام کی ضرورت ہے بے شک آرام کریں، اور اگر آپ نہانا چاہیں تو اسلام میں نہانے کی بھی اجازت ہے، غسل کرنے کی بھی اجازت ہے، کوئی پابندی اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سر کو ملنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سر میں خارش ہوتی ہے آپ خارش کر سکتے ہیں، نہاتے ہوئے، کنگھی کرتے ہوئے، خارش کرتے ہوئے۔ اگر کوئی بال ٹوٹ کر گر گیا ہے تو اس سے کوئی کفارہ، کوئی دم، کوئی شے لازم نہیں آتی بندے پر۔ یہ خام خواہ لوگوں نے سختیاں کی ہوئی ہیں، مشکل میں ڈالا ہوا ہے، لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، بھئی کوئی ناخن نہیں ٹوٹنا چاہیے، کوئی بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، سر میں خارش نہیں کرنی، کنگھی نہیں کرنی، نہانا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جان بوجھ کے بال نہیں کاٹنے، ویسے خارش کرتے ہوئے یا نہاتے ہوئے کوئی بال ٹوٹ گیا ہے یا کنگھی کرتے ہوئے تو اس کا بندہ نہ تو بندہ مکلف ہے اور نہ پکڑ ہے اس پر کسی چیز کی، اور نہ احرام کی کوئی خلاف ورزی اس سے لازم آتی ہے۔ آپ نے آرام کر لیا، سونا ہے سو جائیں، اور پھر آپ نے جب آپ فریش ہو جائیں تو آپ نے عمرے کے لیے مسجد حرام میں جانا ہے۔ تو مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اپنا دایاں قدم مسجد حرام کے اندر رکھنا ہے۔ کوئی بھی مسجد ہے، مسجد حرام کا یہ ادب نہیں ہے اکیلی کا، ہر مسجد کا یہی ادب ہے کہ داخل ہوتے ہوئے بندہ دایاں پاؤں رکھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور آپ مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کی بیت اللہ پر نظر پڑے گی۔ یہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑنے کی کوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو مشہور ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر پڑے تو بندہ یہ دعا پڑھے، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما وزد من زارہ تشریفا و تعظیما و تکریما۔ اس دعا کی سند ثابت صحیح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ والی حدیث بھی ثابت نہیں ہے کہ بندہ پہلی نظر پڑنے پر جو دعا مانگے وہ دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ دعا یہ بھی ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ویسے تو رب العالمین بندوں کی ہر وقت دعائیں قبول کرتا ہے، تو اگر کوئی مانگنا چاہتا ہے اس وقت مانگے، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کہا یہ کہ جو مانگو گے پہلی نظر پڑنے پر وہ قبول ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ ممکن ہے قبول ہو جائے، ممکن ہے نہ ہو، مانگنی ہے مانگے، نہیں مانگنی نہ مانگے، مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ۔ تو آپ مسجد حرام میں داخل ہو گئے، بیت اللہ پر آپ کی نظر بھی پڑ گئی، اور اگر تو کسی فرض نماز کا وقت ہے تو پہلے آپ نماز پڑھ لیں، نماز سے فارغ ہو جائیں۔ اگر اس وقت میں داخل ہوئے ہیں مسجد حرام میں کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے تو پہلے نماز پڑھیں، اور اگر نماز کھڑی ہونے میں ابھی چند منٹ باقی ہیں تو آپ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں تحیۃ المسجد کے طور پر، اور پھر فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ آ جائیں
حجر اسود کے سامنے والے کونے پر، بیت اللہ کے اس کونے کے سامنے آنا ہے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور یہ وہ کونا ہے جو بالکل بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ ہے۔ بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ والا کونا یہ حجر اسود والا کونا ہے، اس کونے کے سامنے آ جانا ہے، اور طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لینا ہے، اس کی چادر اتار کر بغل کے نیچے سے بائیں کندھے پر ڈال لینی ہے۔ اس کا نام ہے اجتباء، اور یہ طواف کے پہلے چکر سے لے کر آخری چکر کے مکمل ہونے تک کندھا ننگا رکھنا ہے۔ پورے حج میں اور پورے عمرے میں صرف یہ جگہ ہے احرام کی جب کندھا ننگا ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے کندھا ننگا کرنے کا تصور اور نہ اس کے بعد پورے حج میں کسی جگہ پر کندھا ننگا کرنے کا نام و نشان اور تصور بھی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس قدر جہالت ہے، میں نے وہاں پر مردوں کو دیکھا، جب میں نے پہلی مرتبہ حج کیا نا، جولائی کا مہینہ تھا، اور جولائی میں بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، اور وہاں کی گرمی تو اور زیادہ سخت ہوتی ہے۔ میں نے لوگوں کے کندھوں کو دیکھا، وہ کالے سیاہ ہو چکے تھے دھوپ کی وجہ سے، ڈانپے نہیں تھے انہوں نے کبھی بھی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا احرام کا جو حج کا فریضہ ہے وہ کندھا ننگا رکھنا ہے، حالانکہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، میں نے عورتوں کو بھی دیکھا، بعض عورتوں نے اپنی قمیضیں پھاڑ کر نہ کندھے نکالے ہوئے باہر۔ اس قدر جہالت اور اس قدر نالائکی، اور کوئی ان کو بتانے والا اور سکھانے والا ہی نہیں ہوتا۔ وہ آتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، پتہ نہیں ہوتا کسی چیز کا، بس بھیڑوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو ایک بہت بڑا فریضہ ہے، امام الانبیاء نے کیسے کیا ہے حج عمرہ، یہ سارا کچھ سیکھ کر جانا چاہیے۔ تو کندھے کو ننگا کر لینا ہے، اور یہ ساتوں چکروں میں ننگا رہے گا، اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ اور استلام کرنا ہے حجر اسود کا، طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ استلام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے حجر اسود کو بوسہ دینا۔ یہ آج کل بہت مشکل ہے حجر اسود کو بوسہ دینا، دکم پیل کے بجائے لوگوں کو تنگ کیے بغیر یہ آج کل بوسہ دینا ناممکن ہے، محال ہے۔ اس لیے میری یہ رائے ہے اور مشورہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو دھکے دے کر بوسہ لینے کی کوشش مت کرے۔ اس طرح دکم پیل کرنے سے، لوگوں کو تنگ کرنے سے، تکلیف کا باعث لوگوں کے لیے بننے سے بالکل ایسا نہیں کرنا۔ نہیں بوسہ دیا جاتا کوئی مسئلہ ہی نہیں سرے سے، استلام کرنا ہے نا آپ نے۔ استلام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ بوسہ دینا، وہ نہیں دیا جاتا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا درجہ ہے ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لینا ہے، یا چھڑی ہے آپ کے پاس، چھڑی لگا کر اس چھڑی کے حصے کو چوم لے جو حجر اسود کو لگی ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، کسی کو تکلیف دیے بغیر ہاتھ لگانا بھی ممکن نہیں، چھڑی لگانا بھی ممکن نہیں آپ کے لیے، تو پھر تیسرا درجہ ہے اس کی سیدھ میں کھڑے کھڑے دایاں ہاتھ بلند کریں اور کہیں اللہ اکبر۔ بعض لوگ وہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بسم اللہ والا کسی مرفوع حدیث میں یہ لفظ ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی موقوف روایت ہے، مرفوع حدیث میں یہ لفظ بسم اللہ والے نہیں ہیں، مرفوع حدیث میں صرف اللہ اکبر کے الفاظ ہیں، اور سیدھے ہاتھ کو بلند کرنا ہے۔ بہت سے لوگ وہ ایسے کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ کرتے ہیں۔ نہ 3 مرتبہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ایسے ایسے کرنے کی ضرورت ہے، صرف سیدھا ہاتھ بلند کرنا ہے، اس کی سیدھ میں کھڑا ہو کر حجر اسود کی، اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ استلام ہو گیا، اور اس استلام کی بہت بڑی فضیلت ہے، چاہے وہ کوئی بوسہ دے کر کرتا ہے، چاہے کوئی ہاتھ لگا کر اس کو چومتا ہے، چاہے وہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اس کو یہ حاصل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ حجر اسود کو اٹھائے گا، اس کو 2 آنکھیں دے گا اور اس کو زبان بھی دے گا، اور یہ ہر بندے کے حق میں جس نے اس کا استلام کیا تھا اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دے گا اس کے لیے۔ حجر اسود جس نے استلام کیا تھا، جس نے اشارہ بھی کیا، اس کے لیے بھی حجر اسود بولے گا، اور آنکھیں بھی ہوگی، اس کی زبان بھی ہوگی، اور اس کے حق میں اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دے گا۔ یہ تو یہ پہلا چکر آپ نے شروع کرنا ہے۔ پھر سن لیں، پہلے کندھا ننگا کر لیا، پھر استلام کیا حجر اسود کا، استلام کے طریقے میں نے آپ کو سمجھا دیے۔ پھر آپ نے بیت اللہ کو بائیں طرف رکھتے ہوئے، اپنی بائیں سائڈ پہ رکھتے ہوئے چلنا شروع کر دینا ہے۔ اور یہ جو پہلے 3 چکر ہیں نا، حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک پہلے 3 چکر، ان میں آپ نے رمل کرنا ہے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہیں اور تھوڑا سا تیز چلنا ہے، کندھے ہلا کر جیسے پہلوان چلتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیارے پیغمبر ایسا ہی کرتے تھے، صحابہ کو ایسا ہی کرنے کا آپ نے حکم دیا تھا، رمل کرنے کا۔ یہ پہلے 3 چکروں میں رمل ہے۔ رمل کا مطلب ہے، اور اگر رش ہے بہت زیادہ، بندے کے لیے رمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر جیسے ممکن ہے پہلے 3 چکر بھی ویسے ہی
چل سکتا ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی رمل کرنا ایسا فریضہ نہیں ہے کہ وہ رش بھی ہے تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لوگوں کو تنگ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ آسانی سے رمل کر سکتے ہیں تو کریں، اگر جگہ نہیں ہے رمل کرنے کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ چل سکتے ہیں ویسے ہی انشاءاللہ الرحمن ہو جائے گا۔ تو یہ چکر آپ کا شروع ہو گیا حجر اسود سے، حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک۔ یہ رکن یمانی جو ہے نا، یہ حجر اسود سے پیچھے والا کونا ہے بیت اللہ کا۔ ایک حجر اسود والا کونا ہے، اس سے بالکل پیچھے والا کونا جو ہے وہ ہے رکن یمانی کا۔ آپ نے حتیم جو ہے نا، وہ جو چھوٹی دیوار بنی ہوئی ہے بیت اللہ کے ساتھ، اس کے پیچھے سے طواف کرنا ہے۔ یہ شروع کر کے حجر اسود سے رکن یمانی تک جون سی مرضی دعا پڑھیں، کوئی مخصوص دعا کسی چکر کی نہ اللہ نے اتاری، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، نہ صحابہ نے پڑھی۔ آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، آپ عربی میں دعائیں آپ کو زبانی آتی ہیں وہ پڑھ لیں، آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیں، آپ اپنی زبان میں انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں، جون سے بھی آپ کی زبان ہے، جو دعا رب العالمین سے مانگنا چاہے بے شک وہ مانگیں۔ تو حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک کوئی مخصوص دعا کسی چکر کی نہیں ہے، جو آپ کے لیے ممکن ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ آپ خاموش بھی چلنا چاہیں تو خاموش بھی چل سکتے ہیں، کسی چلنے والے کے ساتھ بات چیت بھی کرنا چاہیں تو بات چیت بھی کر سکتے ہیں، دعا پڑھنا چاہیں تو جون سی مرضی دعا پڑھیں، تلاوت کریں، جو مرضی کریں، کوئی مخصوص شے نہیں ہے۔ البتہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو فاصلہ ہے، اس میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، جتنی مرتبہ بھی پڑھی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اتنی دعا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بعض لوگوں نے اس کے آگے بھی الفاظ بنائے ہوئے ہیں، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، یہ والے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، صرف یہ والے قرآنی آیت جو ہے نا، یہ والی ثابت ہے، یہ والی پڑھنی ہے۔ 2 مرتبہ پڑھی جائے، 10 مرتبہ پڑھی جائے، جتنی بھی مرتبہ پڑھی جائے، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہی دعا پڑھنی ہے، اور باقی تینوں سائڈوں پر جون سی مرضی پڑھیں، کوئی مخصوص دعا اس کی اسلام میں ہے ہی نہیں سرے سے۔ رکن یمانی پر پہنچ کرنا، رکن یمانی کا استلام کرنے کا اگر موقع ملتا ہے تو اس کے استلام کی صرف ایک شکل ہے جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بوسہ دینے کا موقع بھی ملے تو بوسہ نہیں دینا۔ رکن یمانی کو بوسہ دینے کا موقع بھی ملے تو یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں، سنت نہیں، اس کو بوسہ نہیں دینا۔ اور اگر ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے تو ہاتھ لگا کر استلام کرنا ہے، اس کو ہاتھ سے چھو لینا ہے، ہاتھ سے چھو لیں، ہاتھ کو چومنا نہیں ہے، صرف چھونا ہی ہاتھ سے۔ اور اگر ہاتھ لگانے کا موقع بھی نہیں ملتا تو پھر اشارہ بھی نہیں کرنا، پھر اشارہ بھی نہیں کرنا، پھر استلام ختم ہے اس کا، پھر ویسے ہی گزر جانا ہے۔ اور ادھر تک حجر اسود تک پہنچتے ہوئے اس طرف میں، اس سائڈ میں ربنا آتنا والی دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ پہنچ جائیں گے حجر اسود کے سیدھ میں سامنے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اگلا چکر شروع کرنا ہے، پھر آپ نے استلام کرنا ہے، وہی طریقہ ہے استلام کا جو پہلے میں نے بتایا ہے۔ ہر چکر کے 7 چکروں میں ہر چکر کے شروع میں استلام ہوگا۔ تو پہلے 3 چکروں میں رمل ہو گیا، اور دوسرے جو باقی 4 چکر ہیں وہ آپ نے عام چال میں چلنے، ان میں رمل نہیں ہے، اور طریقہ وہی ہے جو پہلے چکر کا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے مسلمان کا باوضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے، تو نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی، تو یہ طواف بھی بغیر وضو کے قبول نہیں ہوگا، یہ باوضو حالت میں کرنا ہے۔ اس لیے جو عورت نماز نہیں نہ پڑھتی، جس کے لیے نماز نہیں پڑھنا جو ایام میں ہے، وہ طواف کر ہی نہیں سکتی بیت اللہ کا، وہ احرام کی حالت میں رہے گی پاک ہونے تک، وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا وضو ہی ممکن نہیں ہے، تو وہ وضو کے بغیر تو طواف ہوتا ہی نہیں۔ تو اگر اللہ نہ کرے کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے دوران طواف، تو جو پچھلے اس نے چکر لگائے تھے وہ سارے ختم ہو گئے، وہ جائے گا وضو کر کے آ کے دوبارہ نئے سرے سے وہ پہلے چکر سے پھر شروع کر دے گا، اگر کسی کو یہ وضو ٹوٹنے کا عارضہ لاحق ہوتا ہے تو یہ بات ذہن میں۔ اور اگر بندہ بھول جاتا ہے، کئی مرتبہ لوگ جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہ ان کو بیت اللہ کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے، توجہ ان کی بیت اللہ پر ہوتی ہے، دھیان ادھر ہوتا ہے، اور اس کو بھول جاتا ہے میں نے چکر کتنے لگائے ہیں۔ تو پہلے بندہ یہ ذہن میں رکھے کہ میں بھولنا نہیں ہے، انگلیوں پر گنتا جائے، یا کوئی چیز اپنی جیب میں اپنے پاس رکھ لے، اس سے کے اوپر گنتا جائے کہ یہ میرا پہلا چکر ہو گیا، یا دوسرا ہو گیا، یا تیسرا ہو گیا، گننے کا اہتمام کرے۔ لیکن گننے کے باوجود، اس توجہ کے باوجود بھی اگر بھول جاتا ہے کہ 3 چکر ہوئے ہیں یا 4 ہوئے ہیں، 2 ہوئے ہیں یا 3 ہوئے ہیں، 5 ہوئے ہیں یا 6 ہوئے ہیں، کسی جگہ پر جا کے شک پڑ جاتا ہے،
تو جو کم والی چیز ہے نا اس کو بنیاد بنا کر چکر پورے کر لے گا، پھر چکروں کو نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر دوران طواف نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہیں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ویسے اذان کے بعد طواف جاری رہتا ہے، اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے پھر طواف رک جاتا ہے بیت اللہ کا۔ طواف اس نے روک دینا ہے، پھر جماعت کے ساتھ با جماعت نماز میں شامل ہو جانا ہے، اور جہاں سے اس نے چھوڑا تھا وہیں سے نماز پڑھ کر دوبارہ طواف شروع کر دینا ہے۔ پھر نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نئے سرے سے صرف اس وقت شروع کرنا ہے جب وضو ٹوٹ گیا تھا دوران طواف۔ جب 7واں چکر پورا ہو جائے گا نا پھر استلام نہیں کرنا، کیونکہ استلام ہر چکر کے شروع میں ہوتا ہے، چکر کے خاتمے پر نہیں ہے، اور اسی وقت فوراً اپنے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے۔ 7واں چکر پورا ہونے کے بعد استباء ختم، پہلے 3 چکروں کے بعد رمل ختم ہوا تھا، 7ویں چکر کے بعد استباء بھی ختم، کندھا ڈھانپ لینا ہے اور ادھر سیدھے ہی چلتا جانا ہے بیت اللہ کے دروازے کی طرف۔ سامنے وہ مقام ابراہیم ہے، اس کے اوپر سنہری سا جنگلہ لگا ہوا ہے، اندر ایک اس کے پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل الرحمن بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، اور یہ پتھر ان کے لیے گو کا کام دے رہا تھا۔ جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی تھی ویسے ویسے پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، تو یہ پتھر بالکل دیوار کے ساتھ، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہی پڑا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ کیونکہ وہ ساتھ ہی پڑا تھا تو یہاں پر چونکہ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے مقام ابراہیم پر، لوگ یہاں سنتیں پڑھتے تھے، وہ طواف کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، تو طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتے تھے۔ وہ طواف کا سلسلہ طواف جاری رکھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا تھا ان کی وجہ سے، تو پھر گورنمنٹ نے دیوار سے اٹھا کر اس کو دور جگہ تھوڑا سا دور لے جا کر نصب کر دیا، اور اس کے اوپر جنگلہ لگا دیا تاکہ لوگ آسانی سے جو طواف جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ طواف جاری رکھ سکیں، ان کے لیے یہ رکاوٹ نہ بنے۔ تو آپ نے اس کی طرف جاتے ہوئے نا یہ والی آیت پڑھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے تھے، وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ پڑھتے ہوئے جانا ہے اور مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں طواف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو یہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور ان 2 رکعتوں کے پڑھتے ہوئے ایک چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے جس کا تصور ہی ہمارے معاشرے میں بلکہ وہاں پر بھی ختم ہو چکا ہوا ہے، وہ ہے سترے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ سترے کے بغیر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے حکم دیا جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترے کی طرف کھڑا ہو کر پڑھے، چاہے وہ مسجد حرام میں ہے، چاہے مسجد نبوی میں ہے، چاہے دنیا کی کسی مسجد میں ہے، چاہے وہ صحرا میں ہے، چاہے وہ میدان میں ہے، کسی جگہ پر بھی ہے، سترے کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور سترے کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ سترے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ مسجد کے اندر بھی ستروں کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مسجد حرام کے اندر لاٹھی گاڑ کر یا کوئی چیز کے پیچھے اس کو سترہ بنا کر اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ سترہ اس لیے اہتمام کرنا ہے کہ عورت اگر آگے سے گزر جاتی ہے نا، بندہ سترے کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی ہے نماز اس کی۔ اب وہ رکھتے ادھر شروع کرے گا، عورتوں نے تو وہاں طواف کرنا ہی کرنا ہے، اور عورتوں نے آگے سے گزرنا ہی گزرنا ہے، تو اس کی نماز تو ٹوٹ گئی، برباد ہو گئی اس کی نماز، تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے، طواف کی 2 رکعتیں، تو طواف کیسے مکمل ہو جائے گا؟ اس لیے یہ بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی فرد ہے تو اس کو آگے بٹھا لیں اور اس کو سترہ بنا لیں اپنا، اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ 2 رکعتیں پڑھیں، بغیر سترے کے مت پڑھیں وہاں پر۔ اگر وہاں سترے کا بندوبست نہیں ہوتا یا وہاں بہت زیادہ رش ہے طواف کرنے والوں کا، کیونکہ آج کل تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے بھی سارا مطاف بسا اوقات بھرا پڑا ہوتا ہے، تو وہاں پر ممکن نہیں ہوتا طواف کی 2 رکعتیں پڑھنا۔ اگر وہاں پر ممکن نہ ہو تو پوری مسجد حرام کے اندر جہاں بھی آپ کو جگہ ملے، کسی ستون کے پیچھے، کسی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ طواف کی 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، تو آپ کی وہ طواف کی 2 رکعتیں ہر جگہ پر مسجد حرام کی ہر جگہ پر ہی ادا ہو جائیں گی۔ یہ ادھر مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو موقع ملے تو ادھر پڑھنی ہے، نہیں موقع ملتا تو جہاں بھی موقع مل جائے وہاں پڑھنی ہے۔ اور سترے کا اہتمام پوری صرف ان 2 رکعتوں کے لیے نہیں، جب بھی آپ نے جتنی نمازیں پڑھنی ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں، آپ نے ہر نماز میں سترے کا بندوبست کر کے، سترے کا اہتمام کر کے ہی نماز پڑھنی ہے، مسجد حرام کے اندر بھی، مسجد نبوی کے اندر بھی، اور کسی کو اپنے اور سترے کے درمیان سے گزرنے نہیں دینا، اس کو روک دینا اگر گزرنا چاہے تو۔ اچھا، اس بات کا بھی خیال رکھیں، یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، طواف کی 2 رکعتیں ہو گئیں، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے جانا ہے مطاف کے سب سے پیچھے کنارے پر۔
آخری جہاں سے برآمدے شروع ہوتے ہیں وہاں پر ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں پانی کی، یہ زمزم کا پانی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتیں پڑھ کر زمزم کا پانی پیتے تھے، حتیٰ یتضلع، حتیٰ کہ آپ کی کوکھیں نکل آتی، پورا پیٹ بھر کر فل ہو کر پانی پیتے، اپنے سر پر ڈالتے، چہرے پر ملتے، بازو سینوں پر ٹانگوں پر ملتے۔ تو یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد پانی آپ نے پی لیا، اپنے سر پر بھی ڈال لیا، جسم پر مل لیا، اس کے بعد دوبارہ آنا ہے حجر اسود کے سامنے، پھر آپ نے آ کر استلام کرنا ہے، اس کی سیدھ میں کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ استلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، امام الانبیاء کی سنت ہے۔ یہ لاکھ میں سے 900 جو ہے نا، صرف ایک بندے کو شاید یہ اس سنت کا پتہ ہو، لوگ جانتے ہی نہیں۔ تو آپ نے اس کا اسپیشل اہتمام کرنا ہے کہ پانی پینے کے بعد آ کر پھر حجر اسود کا استلام کرنا ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ استلام کر کے پھر آپ نے صفا کی طرف چلنا شروع ہو جانا، صفا کی طرف۔ جب صفا کے قریب پہنچیں گے نا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اور جب آپ بالکل صفا پر چڑھنا شروع ہو جائیں تو پھر کہیں ابداؤ بما بدا اللہ بہ، یا یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں نبداؤ، الف کے ساتھ بھی اور نون کے ساتھ بھی، دونوں طرح ثابت ہے۔ نبداؤ بما بدا اللہ بہ، ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ اللہ نے ان صفا کہہ کر صفا سے شروع کیا ہے، ہم بھی صفا سے یہ صفا مروہ کی سعی کا عمل شروع کرتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ صفا پر چڑھتے ہوئے بلند آواز سے آپ نے چڑھتے ہوئے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور پھر صفا پر چڑھ کر تھوڑا سا بلندی پر چڑھ کر قبلے کی طرف منہ کر لینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ قبلے پر آپ کی نظر پڑ رہی ہو۔ اکثر جگہ وہاں ایسی ہیں عمارتوں کی وجہ سے قبلہ نظر نہیں آتا، لیکن تھوڑی سی جگہ ایسی ہے بندہ کوشش کرے تو اس کی نظر وہاں صفا پر کھڑے ہو کر قبلے پر پڑتی ہے، تو کوشش کرے وہ اس جگہ پر کھڑا ہو جہاں بیت اللہ کے کچھ حصے پر اس کی نظر پڑ رہی ہو، ادھر کھڑا ہو کر ہاتھ بلند کرے اور یہ دعا پڑھے 3 مرتبہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر جتنی آپ نے دعائیں مانگنی ہیں کھڑے ہو کر مانگیں، اللہ سے چمڑ کر مانگیں، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، عربی میں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، جو آپ کو ضرورت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیں، پیش کریں۔ تسلی سے دعائیں مانگنے کے بعد آپ پھر اتریں اور مروہ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں۔ مروہ کی طرف جب چلیں گے نا تو تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد چھت کے اوپر سبز ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، دونوں طرف کناروں پر بھی سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ٹیوبیں، اور نیچے سبز رنگ کے پتھر لگے ہوئے ہیں، وہ دوسرے پتھروں سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ پہلی سبز لائن سے لے کر اگلی سبز لائن تک مروہ کی طرف جاتے ہوئے بھی اور مروہ سے واپس صفا کی طرف آتے ہوئے بھی، جاتے ہوئے بھی دوڑنا ہے اور آتے ہوئے بھی دوڑنا ہے۔ یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ بہت سے لوگ وہاں فتویٰ دیتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے سطر کے خلاف ہے۔ یہ ایک عقلی بات ہے، اسلام میں عقل نہیں چلتی۔ یہ جو سعی مشروع ہوئی تھی یہ ہوئی عورت کی وجہ سے ہوئی تھی، یہ سنت ہی عورت کی وجہ سے بنی ہے۔ تو عورت کیسے ایسے، کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے کہ عورت جو ہے نا اس دلیل کی بنا پر وہ ادھر سے سعی کے دوران دوڑے گی نہیں۔ لیکن دوڑنا اتنا نہیں ہے کہ بندہ تیر کی طرح دوڑنا شروع ہو جائے، دوڑنا اس طرح ہے کہ بس اندازہ ہو کہ تھوڑا سا انسان تیز چل رہا ہے اور جو ہے نا وہ دوڑ محسوس ہو رہی ہے اس کی۔ تیر کی طرح بھاگنا مقصود نہیں ہے اس دوڑنے سے۔ تو پہلے سبز ستون سے لے کر اگلے ستون تک تیز چلنا ہے، دوڑنا ہے تھوڑا سا، اور پھر مروہ تک عام چال چلنی ہے۔ جب آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے نا، یہ صفا سے لے کر مروہ تک پہنچنا یہ ایک چکر مکمل ہو گیا۔ چکر کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر سے شروع کرنا اور واپس ادھر آ کر چکر مکمل ہونا ہے۔ یہاں پر چکر جو ہے وہ صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ تک پہنچنا ہے، ایک چکر ہو گیا۔ مروہ سے چلنا ہے اور صفا پر پہنچیں گے تو دوسرا چکر ہو جائے گا، یہ 2 چکر ہو جائیں گے اس طرح۔ تو جب آپ مروہ پر پہنچیں گے وہاں پر بھی جس طرح صفا پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ والی دعا بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور دعائیں بھی مانگنی ہے۔ وہاں بیت اللہ نظر نہیں آتا کیونکہ آگے عمارت بن چکی ہوئی ہے، وہاں نظر آنا ممکن نہیں، لیکن منہ آپ نے بیت اللہ کی طرف کر کے کھڑے ہونا ہے اور لمبی دعا کرنی ہے وہاں بھی۔ وہاں لمبی دعا کر کر چل پڑیں واپس صفا کی طرف۔ تو صفا کی طرف آتے ہوئے سبز ستونوں کے درمیان بھاگیں، پھر صفا پر اسی طرح
بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور یہی دعائیں لا الہ الا اللہ والی بھی 3 مرتبہ، اور جتنی دعائیں آپ نے مانگنی ہیں خوب مانگیں۔ یہ دوسرا چکر ہو گیا۔ ہر چکر میں صفا پر بھی اور مروہ پر بھی دعا مانگنی ہے یہ والی، اور لمبی دعائیں کرنی ہیں ہر چکر میں کھڑے ہو کر وہاں۔ وہ کل کے اوپر جس طرح بیل چلتا ہے اس طرح مسلسل چلنا نہیں ہے، دعا کرنی ہے ادھر بھی۔ جب 7واں چکر جب مروہ پر 7واں چکر مکمل ہو جائے گا نا مروہ پر، تو پھر وہاں کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنی۔ وہاں عورت نے اپنے بالوں سے کسی جگہ سے ادھر سے پکڑ لے بال اور ایک پور کے برابر اپنے بال کاٹ لے، خود کاٹ لے یا اس کا محرم کاٹ دے، تو اس کا احرام کھل گیا۔ اور مرد نے اپنے سارے بال کٹوانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے، اور بال کٹوانے والوں کے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے۔ تو مڈوانا افضل ہے، آپ اس طرح سے مڈوا لیں۔ خود بھی ایک دوسرے کے مونڈنا چاہیں عمرہ کرنے والے تو خود بھی مونڈ سکتے ہیں سیفٹی وغیرہ سے، اس طرح وغیرہ سے، اور اگر آپ نائی سے کروانا چاہیں تو اس سے بھی کروایا جا سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو اگر آپ اپنے ہوٹل میں وہاں بھی موجود، جب آپ 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد مروہ کے دروازے سے باہر نکلیں گے نا، بے شمار لوگ آپ کو آوازیں دیں گے، آؤ حجامت کروا لو ہم سے، وہاں قریبی نائیوں کی دکانیں ہیں۔ اور اگر آپ وہاں سے کروانا چاہیں وہاں کروا لیں، اپنے ہوٹل میں جا کر ہوٹل کے قریب سے، یا خود کرنا چاہیں ایک دوسرے کی، تو وہاں پر بھی آ کر آپ حجامت کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا جب حجامت ہو گئی، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ مرد نا تھوڑے سے بال ادھر سے پکڑے اور کینچی سے کاٹ لیے، تھوڑے سے ادھر سے پکڑے، تھوڑے سے ادھر سے پکڑے، یہ اس سے حرام کوئی نہیں کھلتا، اس کو تقصیر نہیں کہتے۔ پورے سر کے بال کٹوانا فرض ہے، اگر کٹوانے ہیں تو منڈوانا افضل ہے، لیکن کٹوانے تو سارے سر کے بال کٹوانے سے احرام کھلے گا، ورنہ اس کا احرام ٹوٹ جائے گا۔ جو 2-4 بال کاٹ کے احرام کھول دیتے ہیں، کوئی نہیں احرام کھلتا، عمرہ برباد کر بیٹھتے ہیں وہ اپنا۔ تو عمرہ آپ کا حجامت کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کھول لیں اور آپ اپنے عام سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، یہ آپ کا عمرہ 100% مکمل ہو گیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی عمرہ کیا جیسے میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دی۔